میرے آقا ہم پہ کرم ہو یا رسول اللہ، صدقے میں غوث پاک کے میرے آقا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ورعوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء ذوی الاحترام وہ حاضرین جشن غریب نواز، آئیے جس طریقے سے میں پڑھاؤں عشق و مستی میں ڈوب کر مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین اسلام پست آواز میں رہ کر ہماری اور ساری کائنات کے مد عقیدت حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں محبتوں کے ساتھ پیش کریں پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول. تھوڑا سا محبت کے تقاضے کو اور بلند. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليك وسلم. آئیے چونکہ آج جمعہ کا دن تھا اور شب جمعہ اور یوم جمعہ کو ایک درود ہم نے اپنے امیر سے سیکھا ہے جو وہ جمعہ کے خطبے کے بعد جمعہ کے بیان میں ہمیشہ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے عادت ہماری بھی ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں اگر جمعہ ہو تو اس میں بھی پڑھاتے ہیں، یا جمعہ کا دن گزر کر جو شام اگر کہیں ایسا اجتماع ہو تو وہاں پر بھی یاد دہانی کراتے ہیں. تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نویت سنت الاعتکاف. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے ضمن میں جو بھی معروضات پیش کروں اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. جو کچھ بھی میں کہوں سب سے پہلے مجھے اور بعد جملہ سامعین کو اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرما. اور اے رب کعبہ اس ماہ رجب المرجب کی جملہ برکتوں سے مالا مال فرما، اور ہمیں ماہ رجب میں ماہ شعبان میں تو ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا، اور آنے والے کل کی تاریخ جو سرکار غریب نواز علی رحمت و رضوان کے عرس کی تاریخ ہے، اے پروردگار تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ان کے روحانی فیض سے مالا مال فرما. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
سب سے پہلے تو ہم انتہائی مشکور و ممنون ہمارے اس مسجد کے مینارہ مسجد کے جملہ مصلیان ٹرسٹیان کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پر آ کر آپ کو سیرت غریب نواز کے کچھ نقوش سنا سکیں اور آپ کے سامنے پیغام غریب نواز پیش کر سکیں۔ اللہ ان کو جزائے جزیل عطا کرے اور یہ محبت یہ مودت اللہ تا ابد قائم رکھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کا آنا، ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا سنانا، یہ دیکھ کر عاشق کیا ہی خوب بیان کرتے ہیں، کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم در یار پہ دل اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در یار پہ دل اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں۔ ہم در یار پہ دل اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، اور جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ ہم در یار پہ دل اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں۔ اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ماہ ریرہ کا قلم اٹھتا ہے اور کیا ہی خوب سرکار نظمی لکھتے ہیں کہ تیرے پائے کا ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمیں والوں پر اللہ کا سایہ خواجہ، اور مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اسی لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ایک غریب نواز کی بارگاہ سے تھوڑا سا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جو پیغام غریب نواز دینا ہے، اور جو اللہ والوں کی زندگی میں ایک چیز بڑی نمایاں نظر آتی ہے، آج اس نعمت کا، آج اس چیز کا احساس دلانا، جو چیز آپ کی اور ہماری نظر میں بڑی معمولی ہے، جو کہ غیر معمولی چیز ہے، اور ہم اس کو ہلکا جان کر، ہلکا تصور کر کے کرتے نظر نہیں آتے، اور جس کی تاکید قرآن دیتا ہے، جس کی تاکید رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتی ہے، جس کا عمل صحابہ کی زندگی میں دیکھا جاتا ہے، اولیاء کی زندگی میں دیکھا جاتا ہے، آج اس عمل سے ہم خاصا دور ہیں اور اس عمل کے کرنے میں بڑے سست ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی اسی کے حوالے سے آخر میں، درمیان سے لے کر آخر میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ سے امید یہ ہے کہ آپ سر کے کان سے نہیں، دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب اپنی عظمتوں، اپنی برکتوں کو لٹاتا ہوا ہمارے اور آپ کے درمیان سے رواں اور دواں ہیں، اور ماہ رجب یہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اتنی ساری نسبتیں رکھتا ہے، لیکن ایک نسبت جو سب سے اعلیٰ ہے، بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب شہر اللہ، کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہری، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، رمضان شہر امتی، کہ رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو ماہ رجب المرجب کے اندر بنیت ثواب ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اور یہ رجب چونکہ اللہ کا مہینہ ہے اور قرآن ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ الاثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک دین القیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، جس میں سے قرآن ارشاد فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، کہ جس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی کہ جن کا احترام امت پر لازم ہے، جو اللہ کے نزدیک بڑے باعزت مہینے ہیں، اور وہ سارے مہینے اللہ کے پیدا کردہ، لیکن یہ 4 حرمت والے یعنی جن کا احترام کیا جائے، جن کی تعظیم کی جائے، جن کی توقیر کی جائے، تو مفسرین بیان کرتے ہیں یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو اب 3 مہینے تسلسل کے ساتھ آتے ہیں کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، ماہ محرم الحرام، یہ 3 مہینے تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، ایک کے بعد ایک کے آتے ہیں، اور ایک مہینہ جو تنہا آتا ہے وہ ماہ رجب ہے، کہ ماہ رجب اللہ کا بھی مہینہ ہے اور ماہ رجب حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ تو اس مہینے میں اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے عام مہینوں کی بنسبت، اس کو ثواب میرا مولا دگنا عطا فرماتا ہے، اور اس مہینے میں جو گناہ بندہ کرتا ہے عام مہینوں میں کرے تو اس گناہ کو عام طور پر لکھا جاتا ہے، لیکن اگر جو اس مہینے میں گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ عظیم لکھا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں نیکی کرنے پر بھی دگنا اجر، اور گناہ بھی کرے تو اللہ اس گناہ کو بھی، معمولی گناہ کو بھی گناہ عظیم بنا دیتا ہے۔ تو اس مہینے کی تعظیم کریں، اس مہینے کی توقیر کریں، جس طرح ماہ رمضان کی عزت کرتے ہیں، ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں، اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور اس مہینے میں نیکیوں کی شروعات کرو، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماہ رجب یہ نیکیوں کے بیچ بونے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان اس کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جیسے ہی ماہ رجب المرجب یہ ہم پر اور آپ پر سایہ فگن ہوتا ہے، ابھی 6 تاریخ آنے ہی والی ہوتی ہے کہ دیوان گانے خواجہ ملک سے اور بیرون ملک سے کشا کشا دربار غریب نواز کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں، اور بارگاہ غریب نواز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں، نذرانے غلامی پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کا جانا دیکھ کر، ان کا ہجوم دیکھ کر، لوگوں کا اتنی تعداد میں آنا دیکھ کر، کچھ مکتب فکر کے لوگ ہیں جن کو بڑی الجھن ہوتی ہے، جن کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، جن کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، جن کے سر میں درد ہونے لگتا ہے کہ آخر چھٹی کے اندر اتنا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ غریب نواز کی بارگاہ میں جو یہاں پر اپنے اتنی تکلیف، اتنی صعوبت، اتنی اذیت برداشت کر کے جانے کی کیا ضرورت؟ وہاں پر بھی دھکم دھکی، وہاں پر بھی اتنے لوگوں کا ازدحام، اور پھر وہاں جا کر حاضری دینا، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنا، اور یہ یاد رکھیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا، ان سے ملاقات کرنا، اور ان سے ملاقات کرنا، ان کی صحبت میں رہنا، یہ انبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلے، خواہش ظاہر کی کہ اے مولا میں خضر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اپنے خضر علیہ السلام جو ہیں، اللہ اکبر، حضرت خضر کے حوالے سے آتا ہے کہ کچھ علماء کرام نے
ان کو نبی بھی لکھا ہے اور کچھ علماء کرام نے ولی بھی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ولی کہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اور خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا جاتا ہے کہ خضر جہاں جاتے ہیں، جہاں پر بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت اگر وہ جا کر کسی زمین پر بیٹھ جائیں اور وہاں پر اگر عبادت کریں تو اگر وہ زمین بنجر ہو تو اللہ ہرا سبزہ اگا دیتا ہے، اور اگر وہاں پر پیڑ پودے سوکھے ہوئے ہوں اللہ سرشت اور شاداب بنا دیتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو اب اگر حضرت خضر ولی ہیں تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، ملاقات کی تمنا ظاہر کی، اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ حضرت خضر کو علم لدنی عطا ہوئی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اللہ رب العزت نے ملنے کا پتہ جانتے کیسے بتایا کہ اے مولا اگر مجھے خضر کہاں ہیں یہ پتہ کیسے چلے؟ تو اللہ اکبر، آپ دیکھیے کہ ولی کی بارگاہ میں جانے سے ملتا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار داتا کی بارگاہ میں جائیں گے کیا ملے گا، خواجہ کی بارگاہ میں جائیں گے کیا ملے گا، وارث دیوا کی بارگاہ میں جائیں گے کیا ملے گا، مخدوم پاک کی بارگاہ میں جائیں گے کیا ملے گا؟ تو الحمدللہ جن کو ملتا ہے تو کل بھی ملتا تھا، آج بھی ملتا ہے اور صبح قیامت تک ملتا رہے گا، اور جن کے مقدر میں ملنا ہے ہی نہیں ان کو کل بھی نہیں ملتا تھا، آج بھی نہیں ملتا ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ مقدر سوار دے اور اللہ ایمان کی دولت عطا کر دے، تو یقیناً جب ایمان کی دولت ملے گی تو جہاں نہیں ملتا تھا کہتے تھے وہاں اللہ دینے والا ضرور بھی ضرور ان کے مقدر میں ضرور ان کو دینا مقدر فرما دے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو یہ بھی کہیں گے ولی کی بارگاہ میں جانے سے ملتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو آپ دیکھیے ملتا کیا ہے؟ تو اب اللہ رب العزت سے جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کی کہ اے مولا میں حضرت خضر کو پاؤں تو کیسے پاؤں، بس پتا کیسے چلے کہ یہی خضر کے ملنے کی جگہ ہے، یہی خضر کے ملنے کا مقام ہے؟ تو جانتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تو بھنی ہوئی مچھلیاں لے کر جا اور بھنی ہوئی مچھلیوں کو ساتھ رکھ، جہاں پر بھنی ہوئی مچھلیاں زندہ ہو جائیں سمجھ جانا یہی خضر کے ملنے کی جگہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا بتائیں نا کہ ولی کی بارگاہ میں جانے سے ملتا کیا ہے، ولی کی بارگاہ میں جانے سے ہوتا کیا ہے؟ آپ ذرا بتائیں کوئی جانور مر کر بھی زندہ ہوا ہے، یعنی کوئی جانور مر گیا ہو اس کو زندگی کیا دوبارہ مل سکتی ہے؟ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، لیکن اللہ اکبر ایک مچھلی کو نکالا بھی گیا، وہ مچھلی نکلی تو مردہ آئی اور پھر مردہ ہوئی اور پھر مردہ ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ ایسے ہی رکھا گیا، اس کو آگ کے حوالے کیا گیا، اس کو آگ میں بھونا گیا، اس کو آگ میں تپایا گیا اور پھر کھانے کے لیے رکھا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ دیکھو نا کیا ولیوں کی شان اللہ نے قرآن بیان کی ہے، قرآن میں بیان کی ہے۔ اب یہ نقوش جو ولی سے محبت کرتا ہے اسی کو نظر آتے ہیں، لیکن جس نے بغض و عداوت کی اینک پہنی ہو اس کو نظر نہیں آتا۔ اسی لیے کہتے ہیں بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ ہم کو قرآن میں بھی مصطفیٰ کی شان نظر آتی ہے اور حدیثوں میں بھی مصطفیٰ کے کمال نظر آتے ہیں، اور ان کو قرآن پڑھ کر بھی جو قرآن آیت ہم پڑھیں، ہم مصطفیٰ کی شان بیان کریں، وہی قرآن وہی آیت یہ پڑھیں، ان کو نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بریلی کا سرما لگا کر پڑھا، اسی لیے مصطفیٰ کی شان نظر آتی ہے، اور ان کے یہاں پر بدعقیدیت کا پردہ پڑا ہے، اسی لیے مصطفیٰ کی شان نظر نہیں آتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب آپ
ذرا دیکھو، اے سنیوں اپنے عقیدے کو دیکھو، اپنے عقیدے کو پہچانو، تمہارا عقیدہ قرآن و حدیث سے کتنا منسوب ہے، تمہارا عقیدہ قرآن و حدیث کے کتنے عین مطابق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس مچھلی کو نکالا گیا وہ مچھلی پانی میں تھی تو زندہ، نکلی تو مردہ، اس کے بعد آگ کے حوالے کیا گیا، پھر آگ پر تپایا گیا، آگ پر بھونا گیا، اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے موسیٰ یہ بھنی ہوئی مچھلیاں، آیت نمبر 63 ہے، آیت نمبر 63 سورہ کہف میں، کہ یہ بھنی ہوئی مچھلیاں جہاں زندہ ہو جائیں وہاں پر سمجھ لینا خضر سے ملاقات کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم شمعون کے ساتھ چلتے رہے، لیکن چلتے چلتے جب ایک منزل پر پہنچے تو خادم سے کہا، بھوک کا احساس ہوا، کہا کہ ذرا وہ مچھلی تو نکالو تاکہ مچھلی کو تناول کیا جائے، مچھلی کو کھایا جائے۔ پتا چلا مچھلی کھانا یہ مچھلی ایک یہ جنتی غذا بھی ہے، نبیوں کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو اب وہ مچھلی کھائی جائے تو حضرت شمعون فرماتے ہیں حضور میں معافی کا طلبگار ہوں، حضور میں معافی چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ ایک مقام پر جب ہم رکے تھے تو وہاں پر مچھلی میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر پانی میں گئی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، اے میرے خادم شمعون، ارے یہ وہی تو ملنے کی جگہ تھی جہاں اللہ نے نشاندہی فرمائی تھی کہ مردہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے وہی تو خضر کے ملنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جہاں پیروں کے نشان تھے وہ پیروں کے نشان کے پیچھا کرتے کرتے پھر اسی مقام پر پہنچے، اور مقام پر پہنچے تو حضرت خضر کو پا لیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں پر قرآن ذہن دیتا ہے، ارے بھائی اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ کیوں کہا کہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے؟ سمجھ لینا وہاں پر خضر ہے۔ اللہ کوئی اور نشانی بیان کر سکتا تھا، یہی کہہ سکتا تھا اے موسیٰ مچھلیاں لے کر جانا، اور لے کر جانے کے بعد مچھلیاں زندہ ہو جائیں تو اب وہاں پر سمجھ جانا کہ یہاں پر حضرت خضر کی ملنے کی جگہ ہے۔ لیکن بھنی ہوئی مچھلیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ مچھلیاں بھنی ہوئی تھی۔ آدمی کہہ سکتا تھا کہ کچھ مچھلیاں ایسی پائی جاتی ہیں جو کچھ دیر تک زندہ رہتی ہیں، جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے اسکول کی طرف سے قافلہ گیا تھا، ایجوکیشنل ٹرپ گئی تھی، تو وہاں پر مچھلیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ چند مچھلیاں ایسی ہیں جب تک کہ ان کے اوپر کی اسکن پوری طریقے سے سوکھ نہیں جاتی یہ مچھلیاں اس وقت تک زندہ رہتی ہیں، مچھلیاں مرتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، مچھلیوں کی پوری کھال جب تک سوکھ نہ جائے مچھلی اس وقت تک زندہ رہتی ہے۔ تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کچھ مچھلیاں ایسی ہوں گی جو زندہ ہو گئی ہوں گی، پانی دیکھ کر گر گئی ہوں گی، اور پانی دیکھ کر یا دھکا لگ گیا ہوگا، جنبش ہو گئی ہوگی، پانی میں گئی، پھر زندگی مل گئی۔ تو اب اس میں کمال کیا ہے؟ کمال بتا دیا گیا کہ وہ مچھلی بھنی ہوئی تھی، آگ پر تپایا گیا، آگ پر سیکا گیا، تو اب سیکا گیا، تپایا گیا، جان تو بالکل جا چکی تھی، اوپر سے آگ پر سیک بھی دیا گیا۔ تو یہاں پر پتا چلا کہ جب ولی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر مردے کو زندگی ملا کرتی ہے، ارے جب خضر کا مقام وہ مقام ہے کہ جہاں پر مردہ مچھلی زندہ ہو جائے، تو میرے غریب نواز کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں پر اگر مردہ روح لے کر جاؤ، مردہ دل لے کر جاؤ تو اللہ دوبارہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے یہ ولیوں کا مقام بتایا گیا ہے، ولیوں کا مرتبہ بتایا گیا ہے کہ اپنی نیتوں کو صاف کر کر جاؤ، اپنی نیتوں کو خالص کر کر جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد ان سے وہ مانگو جو انہیں پسند ہے۔ ہم تو وہ مانگتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، نہیں نہیں، ان سے وہ مانگو جو انہیں پسند ہے، انشاءاللہ تمہیں وہ دلائیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے گا
کہ یہ ولیوں کا مقام ہے، اور جو ولیوں کے قریب ہو جاتا ہے نا، ولیوں کے قریب ہو جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیے تمہاری ہماری اوقات کیا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں صحبت سہلے تورا سہلے کنت، صحبت طالح قرا طالح کنت، کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے، اور اسی لیے قرآن نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کیوں کہا گیا؟ تو وہ اس لیے کہ نیکوں کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ رب العزت ایسا کرم فرمائے گا کہ ان کے صدقے اللہ تمہیں بھی اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لے گا۔ اسی لیے تو قریب کرنے کے لیے کہا گیا، اسی لیے تو قریب ہونے کے لیے کہا گیا۔ اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ یاد رکھیے جو ولیوں کے قریب ہوتا ہے نا، اصحاب کہف جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے، 309 سال تک سوتے رہے، ان کے غار کے دہانے پر ایک کتا آ کر بیٹھا۔ آپ ذرا بتائیے جب وہ کتا آ کر بیٹھا تو قرآن نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ قرآن نے، اب بتائیے کتا آ کر بیٹھا، اس کا تذکرہ کرنے کی کیا حاجت ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے عقل میں بات نہیں آئی، لیکن قرآن نے، اللہ کے کلام نے اس کا بھی تذکرہ کیا تاکہ یہ قوم پر، امت پر باور کیا جائے کہ دیکھو ولیوں کی چوکھٹوں سے بھی جو وابستہ رہتا ہے نا، اللہ محروم نہیں کرتا، اللہ اس کا ذکر قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو سارے کتے دنیا کے یہ کل دوبارہ زندہ ہو کر خاک بنا دیے جائیں گے، لیکن وہ جو کتا ہوگا وہ کل اللہ کے ان ولیوں کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا بتاؤ نا، جب ان کے اپنے غار کے دہانے پر کتا بیٹھے، قرآن نے اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا اور وہ کتا جنتی ہو گیا، تو جب اتنی نسبت کی وجہ سے ایک کتا جنت میں جا سکتا ہے تو آپ ذرا بتاؤ نا، حضور کا غلام، حضور کے ان غلاموں کی چوکھٹوں سے جو سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہو کر، سلسلہ چشتیہ سے وابستہ ہو کر، سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ ہو کر، سلسلہ رضویہ سے وابستہ ہو کر، ان کی محبتوں کا ثبوت دے کر، جب ان کی محبت کا دم بھر کر زندگی گزارے گا، ارے بیٹھنے والا جنت میں جا سکتا ہے تو یقیناً محبت رکھنے والا بھی جنت میں جا سکتا ہے، نقش قدم پر چلنے والا بھی جنت میں جا سکتا ہے، نام لینے والا بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ ارے جب چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کو اللہ نے محروم نہیں کیا، اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو کیسے محروم کرے گا کہ جنہوں نے قادری جھنڈے کے نیچے کل جمع ہونا ہے اور اس قادری دولہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جنت کا سفر طے کرتے چلے جانا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اسی لیے ولیوں کی بارگاہ کے ہمیشہ مؤدب رہو، اور یہ یاد رکھیے یہ ساری محبتیں ادب سے آتی ہیں، ادب سے آتی ہیں، تو اسی لیے با ادب رہنے کی کوشش کرو اور بالکل اپنے آپ کو ولیوں کی گستاخی سے بچاؤ، ولیوں کا بے ادب نہ بناؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا بتائیں نا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت صالح کی اونٹنی، کیا کہا قرآن نے؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ آپ ذرا بتائیے اللہ کی اونٹنی، اس ناقۃ اللہ کو 4 لوگوں نے ذبح کیا، کونچے کاٹے، شہید کر دیا، قتل کر دیا، 4 لوگوں نے، لیکن 4 لوگوں کی وجہ سے، قاتل 4 تھے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ کی اونٹنی ہے، جب اتنا دودھ دے گی تو کھائے گی بھی اتنا، اور وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور گابن اونٹنی تھی، پانی پیتی تھی تو اتنا پیتی تھی کہ پورا کا پورا کنواں خالی کر دیتی تھی۔ تو حضرت صالح نے کہا کہ ایک دن تم پیو گے، ایک دن یہ پیے گی، اور پورا کا پورا جب کھیت چرنے کے لیے آتی تو پورا کا پورا کھیت سپٹ کر دیتی، کیونکہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، معجزہ ہے۔
اور حضرت صالح نے کہا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس کو نقصان نہیں دینا. آپ ذرا بتائیے 4 لوگوں نے قتل کیا، سزا 4 کو ملنی چاہیے نا؟ ارے بھائی بولو، 4 کو ملنی چاہیے، لیکن 4 لوگوں نے قتل کیا، خاموش پورے کے پوری قوم رہی. اللہ نے 4 کو عذاب نہیں دیا، پوری قوم پر عذاب اللہ نے نازل کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ناقۃ اللہ کی گستاخی کرنے والے 4 اور منہ دیکھنے والے 3، اپنے پوری قوم، خاموش رہنے والے پوری قوم. تو آپ ذرا بتائیے کہ ناقۃ اللہ کی اگر کوئی اپنے تعظیم نہ کرے، ناقۃ اللہ کی کوئی تعظیم و توقیر نہ کرے، اور ناقۃ اللہ کے حوالے سے گستاخیاں کرے، قتل کر دے، ناقۃ اللہ کی تعظیم نہ کرے تو اللہ عذاب دیتا ہے. ولی اللہ کی تعظیم نہیں کرو گے، اللہ کیا رحمتیں نازل فرمائے گا؟ جس قوم کے اندر کلمہ پڑھنے والے، مصلی پر کھڑے رہنے والے برائے نام، وہ اگر ممبروں پر بیٹھ کر یہ کہیں کہ غریب نواز کا آستانہ تو بت اکبر ہے معاذ اللہ، یہ تو سجدہ کرنے جاتے ہیں معاذ اللہ، پوجنے جاتے ہیں معاذ اللہ، یہ قبر پوجواؤں کے خواجہ ہیں معاذ اللہ، اور غریب نواز کی اپنے حوالے سے طرح طرح کے تو جملے بھی زبان پر لانا نہیں چاہتا، ایسی ایسی بکواس معاذ اللہ کہ خواجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ تو یہ ہوتا ہے معاذ اللہ. آپ ذرا بتائیے کہ اتنا تو شعور پیدا کرو یار. ناقۃ اللہ کی تعظیم اگر تعظیم نہ ہو تو اللہ عذاب دیتا ہے، ولی اللہ کی تعظیم نہ کرو تو اللہ رحمت دے گا، اللہ برکت دے گا، اللہ کامیابی دے گا، اللہ عزت اور سرخروئی عطا فرمائے گا. کیسے ممکن ہے؟ یہ یاد رکھو، 2 گناہ اتنے عظیم ہیں، 2 گناہ کہ جن کے کرنے پر اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں اعلان کیا، من عادلی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود پر دیتے ہیں، لیتے ہیں، حساب کرتے ہیں، لکھتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، ایسے بندے کے حوالے سے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسے بندے سے اعلان جنگ فرماتا. زانی کے حوالے سے نہیں، چوری کرنے کے حوالے سے نہیں، ڈکیتی کرنے کے حوالے سے نہیں، یہ بھی گناہ ہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا جو سودی کاروبار کرے اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. اور دوسرا، جو ولیوں کی شان میں گستاخی کرے، جو ولیوں کا دشمن ہو، اللہ اس سے بھی اعلان جنگ فرماتا ہے. ارے ذرا اندازہ کر اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو نے تو اپنی دنیا بھی برباد کر لی، اپنی عاقبت بھی برباد کر لی، اللہ کے دوستوں کے خلاف بکواس کر کے، اللہ کے دوستوں کی شان میں گستاخیاں کر کے. اور اللہ کا کرم ہے، کروڑوں احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے گستاخوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے تو ولیوں سے محبت کرنے والوں کے گھر پیدا کیا ہے. یہ ہمارا مقدر ہے، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہماری دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں. ہماری دین کی، ہمارا مذہب اہل سنت حق ہے، جنتی جماعت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، کہ اللہ نے ہمیں غوث دیا تو غوث آدم ہے، اور خواجہ دیا تو خواجہ آدم عطا فرمایا. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ چند عقائد آپ کی سامنے پیش کرنے کے بعد اب آئیے تھوڑی سی بات سیرت کے حوالے سے، تھوڑی سی بات عمل کے حوالے سے کروں، پھر سیرت کے پہلو اس میں پیش کروں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے کبھی سوچا کہ ان ولیوں کے آستانے پر صرف ہم حاضری نہیں دیتے، غیر بھی حاضری دیتے؟ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ آپ غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ٹیکا لگانے والا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا؟ جنوں پہننے والا جنوں دھاری آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے. جو قوم زمین پر ہمیں برداشت نہیں کرتی، جو ہمیں دیکھ کر نفرت اگلتی ہے، جن کی آنکھ میں ہم بھاتے نہیں، وہ جو ہمیں دیکھنا زمین پر گوارا نہ کرے، ہمیں دیکھے تو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں،
وہ لیکن سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں تو ہاتھ جوڑ لیں. ہمارے یہاں پر ممبئی میں مخدوم پاک کا آستانہ ہے، آپ بھی آئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم تو دیکھتے ہی رہتے ہیں. روڈ ہے سامنے سے، ہر گاڑی جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر وہاں کچھ سیکنڈ رک کر بیٹھنے والا آستانے کو دیکھ کر سر جھکا دیتا ہے، دل پر ہاتھ رکھتا ہے، سلام کر کے جاتا ہے. غیر مسلم گیا تو وہاں پر تھوڑی دیر کھڑے رہ کر سر جھکاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وجہ کیا ہے؟ کیا غریب نواز الگ کلمہ پڑھتے تھے، ہم الگ پڑھتے ہیں؟ وہ الگ خدا کو مانتے تھے، ہم الگ خدا کو مانتے ہیں. مخدوم فقی علی ماہمی وہ قرآن الگ پڑھتے تھے، ہم قرآن الگ پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ ان کے آستانے پر خرچ کر کے جاتا ہے، قریب سے گزرے تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں زمین پر ہندوستان میں ہمارا وجود برداشت نہیں کرتا، وہ ہمیں دیکھنا گوارا نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ ارے بھائی ہمارا بھی تو وہی دین جو غریب نواز کا دین، ہمارا بھی تو وہی مذہب جو غریب نواز کا ہے، ہمارا بھی وہی رب جو غریب نواز کا ہے. تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو کردار غریب نواز کا ہے وہ کردار ہمارا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے غریب نواز کو جو چمک دمک والا کردار عطا فرمایا، غریب نواز نے اپنے کردار کو جس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور جو اللہ نے زندگی دی اس زندگی کے مقصد کو سمجھ کر جس طریقے سے زندگی گزاری، اللہ اکبر، آج ہم وہ زندگی گزارتے نظر نہیں آ رہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ ذرا قرآن کی روشنی میں سمجھے. اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، ان قریب اللہ رب العزت ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا. یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتا چلا کہ آج جو غریب نواز کی بارگاہ میں کشا کشا لوگ اپنے ہوں پرائے ہوں، اپنے ہوں غیر ہوں، جو چلے جاتے ہیں، آخر اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان تو آپ بھی لائے، ایمان ہم بھی لائے. اب اس کے بعد دوسرا مقصد قرآن نے بیان کیا، اپنے فرمایا وَعَمِلُوا صَالِحَاتٍ، اور نیک اعمال کیے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ نا، آپ غریب نواز کی زندگی کے اندر، پوری 97 ایئرز کی زندگی کے اندر، آپ ذرا بتا سکتے ہو کہ غریب نواز کا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہوگا؟ غریب نواز کا ایک لمحہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف گزرا ہوگا؟ نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نہیں بتا سکتے، پوری دنیا مل کر بھی نہیں بتا سکتی. تو اسی لیے تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن نے تیسرا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ رب العزت ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا. تو یہ محبت باپ دادا نے پیدا نہیں کی ہے، یہ محبت پیدا کی ہے تو کائنات کے خالق و مالک نے پیدا کی ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جو پہلے کہا تھا نا، آج جس عمل میں ہم بڑے سست ہیں، آج جس چیز کی طرف ہماری نظر نہیں، ہم نے جس کو ہلکا مان لیا ہے اور اب تک اس کے لیے کوشش نہیں کی، وہ اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال. سورہ بینہ کی غالباً آیت مبارکہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، وہ اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین. ہمارے نزدیک بہترین ہونے کی علامت کیا؟ کل تک جھگی جھوپڑی میں رہتا تھا، آج بنگلوں میں رہنے لگا، یہ بہتر ہے، اس کی زندگی بہتر ہے. کل تک 2 پیروں پر چلتا تھا، آج 4 چکوں پر چلنے لگا، اس کی زندگی بہتر ہے. کل تک
بوسیدہ لباس پہنتا تھا، آج بیش قیمتی لباس پہننے لگا، یہ سب سے بہتر ہے۔ قرآن نے جس کو بہتر کہا نا، وہ یہ کہ جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتی ہے اور وہ بندہ نیکیوں میں زندگی گزارتا ہے، وہ تمام تر بندوں میں سب سے بہتر ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا بتائیں نا، آج جس طریقے سے ہمیں کمانے کی فکر ہے، آج جس طریقے سے ہمیں بنانے کی فکر ہے، ذرا بتاؤ نا، چاہے وہ آپ ہوں چاہے ہم ہوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جس طریقے سے کئی پیسہ کمانے کی فکر ہے، کیا ویسی نیکی کمانے کی فکر ہے؟ بالکل نہیں۔ جس طریقے سے پیسہ جمع کرنے کی فکر ہے، کیا ویسی نیکی جمع کرنے کی فکر ہے؟ بالکل نہیں، الا ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے، پیسہ ہے تو زندگی چلے گی، پیسہ ہے تو کوئی چیز لی جا سکتی ہے، پیسہ ہے تو عمر گزاری جا سکتی ہے۔ اب جو چیز نظر آتی ہے اہمیت زیادہ اس کی ہے، اب جو چیز نظر ہی نہیں آتی کہ سبحان اللہ کہو گے تو اللہ جنت میں ایک درخت لگا دے گا، سبحان اللہ کہو گے اللہ احد پہاڑ کے برابر نیکی عطا فرمائے گا، تو اب یہ دیکھ کون رہا ہے؟ اب یہ کس کو پتا ہے کہ واقعی میں اتنی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ارے جس نے اللہ کو دیکھا نا، اسی نے آ کر بیان کیا ہے کہ یہ کرو گے تو اللہ اتنی نیکی عطا فرمائے گا۔ تو اب ہمیں جو ہے وہ پتا ہو یا نہ پتا ہو، تو ہم نے تو بڑھ کر یہ کہہ دیا کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ ہم نے تو یہ نیکیاں کیا ہے ملے گی نہیں ملے گی یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، ہم نے تو خدا کو بن دیکھے مان لیا۔ وجہ کیا ہے کہ عاشق کہتے ہیں ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ حضور نے کہا خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے کہا جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ ہر بلی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے مان لیا۔ یہ نیکی کرو گے اللہ اجر دے گا، ہم نے مان لیا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ذرا اندازہ کرو نا، یہ پیسہ دنیا میں نظر آ رہا ہے، اسی لیے اس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، اور جو نیکی کل قبر میں کام آئے گی، جو نیکی کل آخرت میں کام آئے گی، ذرا بتاؤ نا اس نیکی کے حوالے سے کس فکر کے ساتھ سوتے ہیں اور کتنی فکر کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جتنا پیسے کمانے کی فکر ہے، کیا ہمیں اتنی نیکی بنانے کی بھی فکر ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا کہ کل جو قبر کے اندر جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اسی زمین کے نیچے کے احوال کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اے زمین پر چلنے والوں، اے انسانوں، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ مٹی کے نیچے، منو مٹی کے نیچے، قبر کے نیچے بندوں کا کیا حال ہوتا ہے، زمین کے نیچے کے احوال اگر زمین پر چلنے والوں کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں، میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ وہ زندگی میں ایسے گھلے گا، ایسے گھلے گا، ایسے گھلے گا جیسے پانی کے اندر نمک گھلتا ہے، یعنی وہ بالکل گھلتا چلا جائے گا۔ جب زمین کے نیچے کے احوال اگر بندوں پر ظاہر کر دیے جائیں، تیرے اوپر میرے اوپر ظاہر کر دیے جائیں، تو وہ ایسا گھلے گا، ایسا گھلے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کیا بات ہے میاں، یار 6 مہینہ پہلے تو ہٹے کھٹے تھے، 6 مہینہ پہلے تو اچھے خاصے تھے، ابھی یہ کیوں بالکل پیٹ پیٹ سے لگ گیا ہے؟ کیا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے؟ اتنا کیوں وزن کمزور ہو گیا؟ اتنا کیوں کمزوری آ گئی ہے؟ تب پتا چلتا ہے کہ ہاں حضرت کوئی بیماری لگ گئی ہے۔ اسی لیے حالت یہ ہے، بندے نے ٹینشن لے لیا ہے، ڈپریشن میں چلا گیا ہے، اسی لیے بالکل گھل کر رہ گیا۔ تو آپ ذرا بتائیے، یہ میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ وہ ایسے گھلے گا، ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ تو آپ ذرا بتائیں نا، جو نیکی قبر میں کام آئے گی اس کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ جو نیکی کل میدان محشر میں کام آئے گی اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں؟ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے یہ یاد رکھیے گا، کل ہے نا، کل اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ اے بندے تو کیا
زمین پر بنا کر آیا ہے. نہیں, اللہ تم سے اور ہم سے کیا چاہتا ہے جانتے ہیں؟ کیا دیکھنا چاہتا ہے جب اس کی بارگاہ میں ہم لوٹیں گے؟ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو سورہ تبارک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو پیدا کیا, اللہ نے زندگی کو پیدا کیا. اے مولا, جب زندگی اور موت کو پیدا کرنا تھا, جب مارنا ہی تھا تو پیدا کیوں کیا, اور جب زندہ کرنا تھا تو موت کیوں عطا فرماتا ہے؟ آخر اس زندگی کا مقصد کیا؟ تو سنو, 70 سالہ 80 سالہ زندگی کے اندر, 70-80 سالہ زندگی کے اندر اللہ کیا دیکھے گا جانتے ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اے بندے, جب تو رب کی بارگاہ میں لوٹے گا نا تو تیرا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو اس کی بارگاہ میں کون سا نیکیوں کا ذخیرہ لے کر آتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی عمر 40 کو ہوگی, آپ کی اس سے زیادہ ہوگی, آپ کی تو بہت زیادہ ہوگی. آپ ذرا بتائیے ہم نے نیکی کتنی جمع کی؟ ابھی ہمارے کل ایک دوست بتا رہے تھے, یار والد صاحب 85 کی عمر کو پہنچے ہیں, 85 کی عمر. حالت یہ ہے, اٹھاؤ تو اٹھیں گے, بٹھاؤ تو بیٹھیں گے, کھلاؤ تو کھائیں گے, پلاؤ تو پیئیں گے, یعنی خود سے کچھ کر نہیں سکتے. تو ذرا بتاؤ کہ یہ بڑھاپا تو تمہیں نیکی کرنے دے گا نہیں, بچپن میں تو تم نے نیکی کی نہیں, تو اب جوانی میں گناہوں میں زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ یہ اتنی سی زندگی آپ نے اگر اپنی زندگی کا اگر آپ کو دیکھنا ہے نا جدول, کہ آپ اگر 7 گھنٹے کی نیند اس کو اگر آپ کی عمر 40 سال سے ہے تو 7 × 40 کیجئے, اس کے بعد اس کو پورے دنوں کو گھٹا دیجئے کہ اتنے آدھے سے زیادہ سال, یعنی زندگی کا پاؤ حصہ تو تیرے اور میری زندگی کا صرف اور صرف سونے میں چلا گیا ہے. ہم نے تو اپنی زندگی کا پاؤ حصہ صرف خواب خرگوش میں گزارا ہے, اس کے بعد آدھی زندگی کمانے میں, آدھی زندگی دنیا کی پڑھائی تعلیم و تربیت میں, بچے پالنے میں. ذرا بتا تو صحیح, قبر میں لے کر کیا جائے گا؟ وہ قبر جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا, وہ قبر جہاں لوگ منہ پر مٹی مار کر چلے جاتے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی میں سے پیدا کیا, اسی مٹی میں دوبارہ لوٹا رہے ہیں, اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کریں گے. اے اللہ کے بندے ذرا بتانا, اگر لائٹ چلی جائے تو زمین پر سوتا نہیں, زمین کے نیچے کنکر آ جائے تو بے چین و بے قرار ہوتا ہے, کروٹیں بدلتا ہے. یہاں تک کہ کتنے لوگوں کی عادت یہ ہے, سونے کی جگہ بدل جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی. پوچھا گیا آنکھ لال ہے, کیا ہوا رات بھر سویا نہیں؟ کیا کروں یار, جو سونے کی جگہ تھی مہمان آ گئے تھے, اب دوسری جگہ سویا تو چونکہ جگہ بدل گئی سونے میں نیند نہیں آئی, پوری رات بھر بے چین رہا جگہ بدلنے کی وجہ سے, اسی لیے سو نہیں سکا. ذرا اندازہ کر, جگہ بدل گئی تو سو نہیں سکا. وہاں تو قبر کے اندر نیچے بھی مٹی, اوپر بھی مٹی, اور پھر اندھیرا ہی اندھیرا, ہوا کا کوئی تصور نہیں, روشنی کا کوئی تصور نہیں. وہاں پر اگر کوئی روشنی کے بدلے اگر روشنی کا انتظام ہو سکتا ہے تو یہ نیکیاں ہیں جو روشنی کا صلہ بنتی نظر آئیں گی, جو تیری اپنے جو قبر کی تاریکی کو دور کرتی نظر آئیں گی, قبر میں جنت کا بچھونا بچھاتی نظر آئیں گی. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ذرا اس قبر کے اندھیرے کو دور کرنا ہے تو نیکی جمع کر, نیکی جمع کر. کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو نیکی جمع کر. کیا تو نے نہیں سنا, کل اعمال تولے جائیں گے, تولے جائیں گے. تو یہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ جو تو نے نیکی کی ہے نا, اسی نیکی
کا اگر پلڑا بھاری ہوگا نیچے جائے گا تو جنت میں جائے گا، اور گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا نیچے جائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اے بندے خدا ذرا بتانا، کیا تو نے اتنی نیکی جمع کی ہے کہ تو اللہ کی جنت کو حاصل کر سکے؟ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غریب نواز کی زندگی 97 ایئرز کی تھی، لیکن سیرتوں میں آتا ہے، سیرت کے کتابوں میں آتا ہے 70 سال تک غریب نواز نے کبھی زمین سے اپنی پیٹ نہیں لگائی، رات میں پیٹ نہیں لگائی۔ غوث پاک 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے، کیا حاجت ہے، کیا حاجت ہے؟ جس گوشت کے ٹکڑے کھانے والا کتا شیر کو پھاڑ کر رکھ دے، جن کے دامن سے لگ کر نہ جانے کتنے تو جنت کا ٹکٹ بانٹنے والے بن جائیں، وہ غوث پاک کو کیا ضرورت ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھنے کی؟ وہ غریب نواز کو کیا حاجت ہے؟ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے ہیں، اور جب سے اپنے حافظ قرآن بنے، ہر دن میں غریب نواز نے 2 قرآن مجید کو ختم فرمایا ہے، اور ایسا ختم فرماتے تھے کہ ہاتف غیبی سے ندا آتی تھی، معین الدین ہم نے تیرے ختم قرآن کو قبول فرما لیا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ یہاں نماز پڑھنے آؤ تو فرصت نہیں۔ ارے بھائی رجب ہے، روزے رکھو، ارے حضرت رمضان کے علاوہ ہاتھ پیر کانپتے ہیں، نہیں ارے رکھے گا کب؟ مرنے کے بعد کرے گا کب؟ جب جنازے میں سوئے گا؟ کب زندگی بدلے گی ذرا بتاؤ نا، کب زندگی بدلے گی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی نا، اللہ جس پر بندوں کے اعمال تولے جانے ہیں نا، میزان، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ تیرا میزان ہے کیسا۔ تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب وہ میزان دکھایا گیا نا، حضرت داؤد غش کھا کر گر گئے، اللہ کے نبی غش کھا کر گر گئے، اور پھر بیان کرتے مولا یہ میزان ہے، اس کا ایک پلڑا ایسا ہے، حضرت داؤد بیان کرتے ہیں ایسا ہے کہ یہ ایک کائنات نہیں ایسی، اگر ایسی ایک کائنات بھی اگر اس ایک پلڑے میں رکھ دی جائے نا، تو پورے میزان کے ایک پلڑے میں وہ ایک، اب بتاؤ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، وہ ایک کائنات کو صرف اگر رکھ دیا جائے نا تو وہ کائنات ذرے کے مانند نظر آئے۔ اللہ اکبر، ذرے کے مانند نظر آئے۔ حضرت داؤد غش کھا کر گر گئے، مولا کون یہ میزان، اس میں بندوں کے نام عمل کہاں آئیں گی نیکیاں، کچھ نہیں نظر آئے گا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے خدا کے واسطے تھوڑا اپنی زندگی کو بدلو۔ اماموں کو شوق نہیں جمعہ میں گلے پھاڑ پھاڑ کر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے پر، کوئی شوق نہیں، بس فکر ہے یہ کہ آپ اپنی زندگی کو نیکیوں میں بدلیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا، اور یہ نیکی بھی ہے نا، نیکی کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت، کرو۔ راستے میں پتھر اگر نظر آئے، مجھے کیا کرنا ہے، ہٹاؤ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھو کہ اللہ ہر آنے جانے والی سانس کے بدلے بندے کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے، فائدے کا سودا ہے۔ جمعہ کے اندر پیچھے آ کے مت بیٹھو کہ 2 رکعت پڑھ کے نکلنا ہے، باقی کی نمازیں کون پڑھیں گے؟ جنات، باقی کی نماز کون پڑھیں گے؟ بابا دادا، اس نیکیاں جمع کون کرے گا؟ پیسے جمع کرنے کا شوق ہے نا کہ یار آگے مستقبل میں بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، تو نیکی جمع کر کہ وہ میدان محشر میں کوئی جہاں کام نہیں آئے گا، یہی نیکی اللہ سے بخشواتی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ مصطفیٰ کی شفاعت ہے اپنی جگہ، اولیاء کی شفاعت ہے اپنی جگہ، انکار نہیں ہے،
لیکن آپ کسی بھی اللہ والے کی سیرت کو دیکھو، حضرت امام جعفر صادق جن کا یہ مہینے میں ہے وصال کی تاریخ ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین، اللہ اکبر، ہر دن 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. کیا ضرورت ہے؟ حضور کے شہزادے ہیں، اہل بیت پاک میں سے ہیں، امام ہیں، نہیں بھی پڑھے تو چلے گا. لیکن نہیں، بتایا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. کہ جو جتنا، اور یہ یاد رکھیے گا سرکار غوث پاک کا قول ہے، گاٹھ باندھ کر جاؤ یہاں سے. غوث پاک فرماتے جس کا ایمان جتنا قوی ہوتا ہے اس کا عمل بھی اس کے عقیدے کی، اس کے ایمان کی غمازی کرتا ہے. ایمان جتنا قوی ہوگا عمل بھی اتنا مضبوط ہوگا. یہ غوث پاک کا قول ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت ہو چلا، ایک آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. اجازت ہے آپ کی؟ نیاز دیکھ کر بھوک تو نہیں لگ رہی نہیں؟ اکثر ہوتا ہے کھانا دیکھ کر بھوک بڑھ جاتی ہے، جو سوئی ہوئی رہتی ہے نا وہ تھوڑا بڑھ جاتی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا؟ یہ یاد رکھیے، اگر یہاں سے ہمارے کل ٹوٹے پھوٹے جملوں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی نیکیوں کی کثرت کرنے والا بن گیا نا، نیکیوں کی طرف آنے والا بن گیا، آپ یقین جانیے میرے غریب نواز بھی قبول فرما لیں گے، غریب نواز کا مولا بھی قبول فرما لے گا. یہ ان کے نام کی محفل ہے یار. تھوڑا سا بدلو اپنے آپ. ایک نیکی کتنی اہمیت کی حامل ہے، جاننا چاہتے ہو؟ ایک نیکی. فرمایا گیا کہ کل میدان محشر میں اللہ رب العزت کے حضور ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا. اور وہ بندہ جب حاضر ہوگا اللہ حکم دے گا کہ اس کے اعمال کو میزان میں رکھا جائے. جب اس کے اعمال کو میزان میں رکھا جائے گا نا، تو اب بندہ جب نیکی رکھی جائے گی تو نیکی دیکھ کر بڑا خوش ہوگا کہ اللہ نیکی بڑی وزنی ہے، نیکی تو بہت زیادہ ہے، نیکی تو بہت زیادہ ہے. جب گناہ کو رکھا جائے گا تو اب نیکی ہلکی ہلکی ہوتی چلی جائے گی. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ نیکی اور گناہ یہ ہم پلہ ہوں گے، برابر ہوں گے. اب اللہ رب العزت جب نیکی اور بدی دونوں برابر ہوں گے نا، تو میرا رب اس بندے کو اذن دے گا، اے بندے گناہ بھی برابر ہیں، نیکیاں بھی برابر ہیں. اب اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے. اے بندے یہ ایک نیکی لے آ، تیرا مولا تجھے جنت عطا فرما دے گا. ایک نیکی لے آ، ایک نیکی، میرا مولا اذن دے گا. وہ بندہ جائے گا میدان محشر میں. اب سب سے پہلے اس رشتے کو یاد کرے گا جو اس کا سب سے زیادہ قریبی ہے دنیا کے اندر، ہر تکلیف میں جو ساتھ رہا، جس نے مصیبت کے ماحول میں پرورش کی، جس نے خود تکلیف برداشت کر کے ہر خوشیاں عطا کی. وہ ماں کے پاس جائے گا، ماں سے کہے گا کہ اے ماں میں تیرا بیٹا، اے ماں آج تیرے بیٹے کی نیکی اور بدی برابر ہو گئی ہے. میرے مولا نے مجھے اذن دیا ہے، جا اس پورے کے پورے میدان محشر میں اگر کوئی تجھے ایک نیکی دے سکتا ہو، اے بندے خدا جا لے آ. اے ماں میں نے سوچا ماں سے بڑھ کر قربانی دینے والی، ماں سے بڑھ کر مہربان شفقت دنیا کے رشتوں میں اور کون ہے؟ اے مولا اپنے، اے ماں بس تیرا بیٹا آیا ہے، تو نے بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑے جتن کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کی، اپنے جسم کا خون دودھ کی شکل میں میری رگوں میں دوڑایا ہے. اے ماں تو نے تو 9 مہینے کی تکلیف برداشت کر کے جنا ہے. اے ماں بس آج تیرے بیٹے کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی. اے ماں ایک نیکی دے دے، تیرا بیٹا جنتی ہو جائے گا. وہ ماں کہے گی جا جا، میں تجھے نہیں پہچانتی، میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتی، میں تو آج اپنے لیے پریشان ہوں. اللہ اکبر. آج جو ماں ہر تکلیف لے کر ہر خوشی دینے کے لیے تڑپتی ہے، وہ ماں کل ایک نیکی نہیں دے گی. ایک نیکی. بندہ جائے گا دوستوں کے پاس، بندہ جائے گا والد کے پاس، والد صاحب ہر خواہش دنیا
دنیا میں پوری کرتے تھے، آج صرف ایک تمنا ہے، ایک نیکی دے دے والد ماجد، آپ کا بیٹا جنتی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ باپ بھی کہے گا اے میرے بیٹے آج میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا، آج تیرا باپ خود پریشان ہے، تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ کل جو دوست 10 بولنے پر 10 دیتے تھے، 20,000 مانگنے پر 20 دیتے تھے، کل وہی دوست کے اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، دوستوں سے کہے گا اے میرے دوستوں، کل دنیا میں جو مانگتا تھا دے دیتے تھے، آج صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دو، ایک نیکی، تمہارا دوست جنتی ہو جائے گا۔ دوست بھی منہ پھیر لیں گے، آج تو خود ہمیں اپنی فکر ہے، ہم تیرے کام نہیں آ سکتے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنت بالکل قریب تھی، ایک نیکی کی وجہ سے بندہ جنت میں جانے سے دور رہا۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں جب ہر کسی کے پاس جا کر بندہ محروم ہو جائے گا، نا امید ہو جائے گا کہ اب تو یہاں کوئی ایک نیکی دینے سے رہا اور میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے رہا، جنت میں جانے سے رہا، جب بندہ نا امید ہو کر بھٹکتا بھٹکتا ایک بندے سے ملاقات کرے گا۔ اب یہاں پر آپ کو بات سمجھانا بس یہی مقصد ہے کہ آج اگر یہاں پر اگر 1 روپیہ نہ ہو تو ٹکٹ نہیں ملتی، وہاں پر ایک نیکی نہ ہو تو اللہ اکبر، آپ ذرا بتائیں نا، جنت نہیں ملتی۔ جنت یہ نیکی اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اور جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نیکی میں پاور کتنا ہے؟ اس نیکی میں پاور یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان سے میرے آقا نے فرمایا کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو۔ یا رسول اللہ، گناہ ہو جائے تو نیکی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا اور آپ کا تو یہ معاملہ، لیکن نیکی کا پاور دیکھو کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بھی بندے سے گناہ ہو جائے، بندے کو چاہیے کہ فوراً نیکی کر لے۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بندہ اگر گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس نیکی کے صدقے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ نیکیوں کا پاور دیکھنا ہے کیا؟ آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا یا آپ کے اوپر بیتی ہوگی، کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر پر بڑے پریشان ہو کر آئے، امی آج تو بڑے حادثے سے بچ گیا، اگر نہیں ہوتا نا پتا نہیں کیا ہوا، آج تو ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ امی پوچھتی ہے بیٹے ہوا کیا؟ بندہ تفصیل بتاتا ہے کہ امی بالکل سامنے ٹرین کی پٹری کراس کر رہا تھا، کان میں ایئر فون لگا تھا، کہیں پر ذہن نہیں، یہ تو اچانک یہ کہ نگاہ اٹھی تو فوراً ہٹ گیا، کسی نے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا، پلیٹ فارم پر تھا، ٹرین کا انتظار کر رہا تھا، نگاہ اس طرف سے، ٹرین اس طرف سے آ گئی، وہ تو اچھا ہے کہ کسی نے ہاتھ بڑھا کر کھینچ لیا، ورنہ آج تو آپ کا بیٹا رخصت ہو جاتا۔ تو جانتے ہیں بوڑھے گھر کے والد والدہ کیا کہتے؟ بیٹے کوئی نیکی آڑے آ گئی ہوگی، کوئی نیکی آڑے آ گئی ہوگی۔ پتا چلا کہ جس نیکی کو یہاں پر بیٹھ کر سبحان اللہ بولنے میں جو بخل کرتے ہو نا، بخل نہ کیا کرو، اللہ کا ذکر زبان سے تر رکھا کرو، وہ اسی لیے کہ اللہ اسی نیکی کے صدقے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ذرا نیکیوں کی اہمیت کو سمجھو نیکیوں کی اہمیت کو، کہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں امی آج تو کوئی نیکی کام آ گئی، ورنہ آج تو معاملہ بالکل گیا ہی تھا۔ تو یہ نیکیوں کی اہمیت کو سمجھو۔ تو اب واقعے کو پورا کر کے اپنی گفتگو کو، اور پھر آخر میں آج غریب نواز ہندوستان کے راجہ کیوں ہیں قرآن کی روشنی میں سمجھاتا ہوں، اور اس بیان کو اس سے متصل کرتا ہوں۔ سنو، اب جب ایک نیکی کی وجہ سے بندہ محروم رہا نا، پورے میدان محشر میں باپ کے علاج کے لیے 5,000 کم پڑ رہے ہوں، رشتہ دار نہ دے، دوست نہ دے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مسجد میں اگر امام صاحب ٹرسٹیوں سے مل کے اعلان ہو جائے 5,000 کا انتظام ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا۔ ایسے نہیں دے سکتے، بندہ قرض مانگ لے تو کوئی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دے دیتا۔ یہ یاد رکھ، آج یہاں پر ہر کوئی مدد کر سکتا ہے، کرتا بھی ہے، لیکن کل وہاں پر کوئی نہیں کرے گا۔
کوئی نہیں کرے گا، دنیا کا کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، سب اپنے منہ پھیر کر نکل جائیں گے۔ آج تو ہم کو اپنی فکر ہے، آج تو ہم کو اپنی فکر ہے، لیکن جانتے ہیں آگے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور آگے بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے سے ایسے ہی ملاقات ہو جائے گی، وہ بندہ اس بندے کی پریشانی کو دیکھ کر پوچھے گا کہ اے بندے کیا بات ہے، بڑا پریشان ہے۔ کہا کہ میرے بھائی نیکی اور گناہ کے پلڑے بالکل برابر ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے کہ آج جا ایک نیکی لے آ، ایک نیکی لے آئے گا اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا، لیکن ایک نیکی پورے محشر میں گھوم کر مانگ رہا ہوں، ماں نے منہ پھیر لیا، باپ نے منہ پھیر لیا، بیوی نے منع کر دیا، دوست احباب کسی نے نہیں دیا، ایک نیکی کی حاجت ہے، بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہیں سے ایک نیکی مل جائے میں جنتی ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، وہ بندہ کہے گا بڑا تعجب ہے، تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے اور میرے پورے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے، اللہ نے مجھے بھی اذن دیا، مجھے بھی اجازت دی، جا کہیں سے کوئی نیکی ملتی ہو لے آ۔ تو اے بندے خدا، وہ نیکی تو تجھے ایک نیکی نہیں مل رہی، یہاں پر کتنی نیکیاں میں کہاں سے جمع کروں گا، میں جنت میں جانے سے رہا، کوئی مجھے نیکی دینے سے رہا، میں تو نہیں جا سکتا، کم از کم یہ ایک نیکی لے لے، جا تو جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اے مولا ایک نیکی مل گئی، اے مولا ایک نیکی مل گئی۔ کہا بندے میدان محشر میں کسی نے نہیں دیا، ماں نے منہ پھیرا، باپ نے پہ اپنے پیچھا چھڑایا، کس نے دے دیا؟ اے مولا کسی اسی ایک بندے نے جس کے پورے نامہ اعمال میں ایک ہی نیکی تھی، اے مولا اس نے کہا میں تو جنت میں جانے سے رہا، کوئی مجھے نیکی دینے سے رہا تو میں تو نہیں جا سکتا، کم از کم تو ہی چلا جائے ایک نیکی لے کر۔ اے مولا دیکھ ایک نیکی لے کر آ گیا، میرے مولا کی رحمتوں کو پیار آئے گا، ارے وہ بندہ ہو کر بندوں پر مہربانی کر رہا ہے تو میں رحمان ہو کر پھر کیوں نہ مہربانی کروں۔ اے بندہ خدا، جا اس کو مبارکباد سنا کہ جس نے پورے میدان محشر میں جہاں کسی نے ایک نیکی نہیں دیا اس بندے نے دے دی، جا تو بھی جنتی ہے اور دینے والا بھی جنتی ہے۔ کرو گے مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اسی لیے اور آخر میں سرکاریں کتنی بدلی ہے کہ نہیں، اور سرکار بدلنے کے لیے ساؤتھ سے نارتھ کی طرف پیدل چلا جا رہا ہے کہ نہیں، سرکاریں بدلنے کے لیے، سرکار پر قابض رہنے کے لیے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ طرح طرح کے کام کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ کل بھی سرکار، کل بھی حکومت میرے غریب نواز کی تھی، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گی۔ سلطان الہند عطائے رسول معین الدین اجمیری، انہی کی حکومت رہے گی۔ کیوں رہے گی جانتے ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں، ٹھیک ہے، حضور کے نائب ہیں، ہاں مان لیا، لیکن قرآن سے پوچھو کیوں رہے گی حکومت؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہم زمینوں کا وارث انہیں ہی بناتے ہیں جو زمین کو اللہ کی نیکیوں پر گواہ بناتے ہیں، ہم گنہگاروں کو زمین کا وارث نہیں بناتے۔ تو یہ سرکاریں آئیں گی، بدل جائیں گی، 24 میں کوئی بھی آئے، یہ یاد رکھیے ہمیں پرواہ نہیں، کل بھی حکومت غریب نواز کی تھی، آج بھی حکومت غریب نواز کی ہے، صبح قیامت تک حکومت میرے غریب نواز کی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کا وعدہ ہے، ہم زمینوں کا وارث انہیں بناتے ہیں جو زمین کو نیکیوں پر گواہ بناتے ہیں، نیکیوں پر۔ تو یہ یاد رکھو، یہ نیکیوں کی طاقت ہے، یہ نیکیوں کا پاور ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ویسے بھی 10 بجے کا ٹائم دیا تھا، میں نے کھینچ کے 25 کر دیا اس کو، تو بس اسی پر روکتا ہوں، ورنہ آگے باتیں بہت ساری تھی، آپ کو بتاتا کہ نیکیوں کی طاقت کیا ہے، نیکیوں کا پاور کیا ہے، اور یہ دنیا میں کیسے کام آتا ہے، لیکن وقت نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی۔ بس اتنا یاد رکھیے گا کہ آج اگر NRC
پہلے ہوا چلی تھی، آج اگر وہ ہوا خاموش ہے کل پھر آئے. CAA کچھ سال پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے بہت چلا، ٹھنڈا ہوا، وہ پھر لے کر آئیں گے. آج تمہاری زمین تمہارے لیے اجنبی بنانے کی تیاری ہے، تمہیں زمینوں سے کھدیڑنے کی تیاری ہے. قسم خدا کی کہتا ہوں، آج بھی اگر یہ قوم اپنے آپ کو بدلے اور زمین کو نیکیوں پر گواہ بنا دے، قسم خدا کی کہتا ہوں کسی کا باپ ہمیں زمین سے نکال نہیں سکتا. کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کا، یہ اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے، یہ اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا. ہم زمینوں کا وارث انہیں بناتے ہیں جو زمین کو نیکیوں پر گواہ بناتے ہیں، جو زمین پر نیکیاں کرتے ہیں. جو قوم گناہوں کے اندر زندگی گزارے وہ قوم زمینوں کی وارث نہیں بنتی، انہیں کھدیڑ دیا جاتا ہے، انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ اکبر جو قریبی ملک کے اندر ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے اللہ اکبر وہ، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں اس کا بہت زیادہ دخل ہے کہ جب تم زمین پر گناہ کرو گے نا تو یہ زمین بیزار ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھو. اور یہاں پر جو بیٹھ کر آپ نے اتنے گھنٹے اللہ کا ذکر کیا، نماز پڑھی نا، قرآن ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، کہ یہ زمین کل گواہی دے گی تمہارے ذکر، نیکیوں پر گواہ بنے گی. اور قرآن فرماتا ہے کوئی چھوٹی نیکی، کوئی چھوٹا گناہ کوئی نہیں چھپایا جائے گا، سب ظاہر کیا جائے گا. قرآن ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی تجھے دکھائی جائے، ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ تیرے سامنے لایا جائے. خدا کے واسطے توبہ کرو، بدلو، اور آج سے ہی کوشش کرو کہ جیسے پیسے کمانے کی فکر ہے، کام پر جانے کی فکر ہے، مہینے کی پگار آنے کی فکر ہے، ویسے ہی نیکی کرو. جو موقع مل جائے ہر سنت پر عمل کرو تاکہ آپ کو نیکیوں میں اضافہ ہو. آپ ذرا بتاؤ کہ یہ مسواک 4000 کا آتا ہے، 25,000 کا آتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں 25,000 سے لے کے 40,000 تک کے فون آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ یا نہیں؟ بولو جلدی. ہے نا؟ یہ 20 روپے کی مسواک ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. کیوں؟ اہمیت نہیں ہے. یہ کب نظر آئے گا؟ جب ماہ رمضان آئے گا. وہ بھی وجہ کیا ہے؟ منہ سے بو آتی ہے نا، تو کولگیٹ بنائے، ٹوتھ پیسٹ بنائے، تو اسی لیے اس کا سہارا ہے. جیسے ہی گیا ماہ رمضان تو یہ بھی گیا. لیکن فرمایا گیا، میرے آقا کی حدیث پاک ہے، جو مسواک کر کے ایک نماز پڑھتا ہے اللہ عام نمازوں کی بنسبت 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. نقصان ہے، فائدہ ہے نا؟ تو ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں سیکھو، قافلے میں آ کر، اجتماع میں بیٹھ کر، اور کرنے کی کوشش کرو تاکہ کل یہی نیکی. اور یہ یاد رکھو کوئی نیکی کتنا بھی کرے، اتنی نیکی کرے، اتنی نیکی کرے کہ پیشانی پہ نظر آئے کیا نیکی ہے. نیکی کر کر کے تو پیشانی پہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی کتنا بڑا نمازی ہے. سجدے کر کر کے گھس جائے، وہاں پر نظر آئے کہ نہیں یار اس سے بڑا تو کوئی نمازی نہیں نظر آ رہا. یہ یاد رکھو نیکی وہی قبول ہے جس پر محبت رسول کی مہر ہے. 1000 نیکی کر لے، اگر ادب رسول نہیں، تعظیم رسول نہیں، ساری نیکی یہاں کا امام نہیں، مسجد حرام کا بھی امام ہونا تب بھی نیکی اٹھا کر منہ پہ مار دی جائے گی اگر ادب اور تعظیم رسول نہ ہو تو. اسی لیے عقائد اہل سنت پر قائم رہو، نیکیاں کرو. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا کرے. یہی فکر ہے سنی دعوت اسلامی کی. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا یہ یاد رکھیے گا کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اللہ نیکوں کے گھر نیک اولاد پیدا فرماتا ہے. غریب نواز کو اللہ نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا؟ سید غیاث الدین یہ بھی اللہ کے ولی، حافظ قرآن. ام الورا غریب نواز کی والدہ یہ بھی حافظ قرآن، اللہ کی ولیہ. تو جب اللہ کا ولی والد ہو، اللہ کی ولیہ والدہ ہو، تو اللہ ایسے ہی کے گھر کے اندر وقت کے غریب نواز کو پیدا فرما دیتا ہے.
تو جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا تو اس کی رونق، اس کی اثر اولاد کے اندر نظر آتا ہے. تو تھوڑا سا نیک بننے کی کوشش کرو، اعمال میں پختگی پیدا کرو. دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہوئی ہو، اللہ محبوب کی نالین کے صدقے معاف فرمائے.